سرکار غریب نواز ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. ایک شخص غریب نواز کے آستانے پہ اپنی مراد لے گیا. ویسے طبرانی کی روایت ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ خوبصورت چہرے والوں سے اپنی حاجتیں طلب کیا کرو کیونکہ اللہ نے میری رحمت کا حصہ ان خوبصورت چہرے والوں کے دلوں کے اندر رکھا. رحمت کا حصہ. اب اس سے خوبصورت چہرے سے مراد کیا؟ سفید چمڑی نہیں، کھڑی ناک نہیں، بڑھیا. خوبصورت کا مطلب یہ نہیں. خوبصورت کا مطلب یہ کہ جسے دیکھو تو خدا یاد آئے. یہ خوبصورت. اور وہ ولی کی پہچان ہے کہ جسے دیکھو تو اللہ یاد آئے. تو وہ لوگ حضور کہتے ہیں ان سے اپنی حاجتیں مانگو کہ اللہ نے میری رحمت ان کے اندر رکھی ہے. رحمت للعالمین کی رحمت دیکھنا ہے تو ولیوں کو دیکھو. تو ایک شخص اپنی حاجت لے کے گیا. اب وہ گیا تو اس نے سوچا کہ کریں تو کیا کریں. تو اس نے یہ کیا، بیٹھ کے تلاوت کرنے لگا، قرآن پڑھنے لگا. اب قرآن پڑھ رہا ہے، مانگ رہا ہے، ملتا ہی نہیں. قرآن پڑھ رہا ہے، مانگ رہا ہے، ملتا ہی نہیں. وہ اسی حالت میں تھا. ایک فائشہ نچنیہ رقاصہ آئی اور انہوں نے کہا خواجہ دے دے، خواجہ دے دے. اسی وقت اس کی مراد پوری ہو گئی. اس کو آیا غصہ. اس نے کیا کیا؟ قرآن شریف بند کیا، تاک میں رکھا اور اپنے دونوں ہاتھ زور سے غریب نواز کی چوکھٹ پہ مارا. زور سے غریب نواز کی چوکھٹ پہ مارا اور کہا خواجہ آپ کی یہاں انصاف نہیں ہے. اتنے دن سے پڑا ہوں، مانگ رہا ہوں، دے دو دے دو دے دو، دیتے نہیں. اور وہ نچنیہ رقاصہ آئی اور اس نے مانگا، آپ نے اس کو دے دیا. اب یہ کہہ کر کے جا رہا تھا، دیکھا سامنے سے ایک نورانی چہرے والے بزرگ آئے. ایک نورانی منور چہرے والے بزرگ. اور انہوں نے کہا جناب کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہا گھر جا رہے ہیں. کیوں؟ یا انصاف نہیں ہے. اتنے دن سے پڑا تھا، مانگ رہا تھا، دیا نہیں. اور ایک رقاصائی اس کا کام جو وہ چند لمحوں میں بنا دیا. آنے والے بزرگ کہا جناب جائیے، اللہ آپ کی بگڑی بھی بنا چکا، آپ کی مراد بھی پوری ہو گئی. جاؤ جاؤ، آپ کی مراد بھی پوری ہو گئی. اب جب سنا نا مراد تو کہا بابا آپ کون ہیں؟ تو کہا جس سے مانگنے آیا تھا وہی معین الدین ہوں. جس سے مانگنے آیا تھا وہی معین الدین ہوں. کہا سرکار معاف کریں لیکن یہ بتائیں کہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی، اتنی دیر کیوں ہوئی؟ فرمایا نادان تجھے نہیں پتا کہ تو قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، تیری آواز بہت اچھی ہے. جب تو قرآن پڑھ رہا تھا تو میں دینے میں دیر اس لیے کر رہا تھا کہ جتنی دیر کروں گا تو اتنے دن میرے شہر میں رکے گا اور میرے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھے گا. مجھے قرآن پڑھنا سننا بہت پسند ہے، اس لیے میں نے دیر کی تھی. مگر نادان تیرے اندر صبر نہیں تھا. لیٹ کرنے میں بھی حکمت تھی کہ تجھے روکنا منظور تھا کیونکہ تو مجھے پسند ہے، تیری تلاوت پسند ہے. فرمایا مگر تو نے تو غصے میں میری چوکھٹ پہ ہاتھ مارے. یہ ہاتھ میری چوکھٹ پر نہیں پڑے، اس کا اثر دیکھ لے. اپنی پیٹھ سے کرتا اٹھایا تو دیکھا کہ وہ پنجوں کے نشان جو چوکھٹ پہ مارے تھے وہ غریب نواز کی پشت پر تھے. یہ غریب نواز آج بھی عطا کرتے ہیں، آج بھی عنایت کرتے ہیں. ایک بہت خوبصورت سا، میں تو دو ہی بات کرنے چلا تھا لیکن ایک خوبصورت سا واقعہ اور یاد آتا ہے. ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، چند سال پہلے کی بات ہے. ایک شخص تھا، اس کا جو ہے وہ بہت بڑا کاروبار تھا، جوہری کا کاروبار تھا. جوہری سمجھتے ہیں نا، پتھر، قیمتی پتھر، اس کا کاروبار تھا. اور وہ شخص ہر سال عرس غریب نواز میں جاتا، غریبوں کو کھلاتا، خدام میں پیسے تقسیم کرتا، دیتا، عطا کرتا، سب کا خیال کرتا. علماء وہاں کے جو تھے ان کا خیال کرتا، انہیں نوازتا، بہت لنگر ونگر سب پکاتا تھا، بہت کچھ کرتا تھا. اور اس کو اولاد نہیں تھی. وہاں منت مانی، اللہ نے بیٹا بھی دے دیا. اور پھر اس کے بعد بیٹا بڑا ہوا. خدا کا کرنا یہ کہ دولت مند باپ کا بیٹا دولت مند لڑکوں کے ساتھ رہ کر کے بگڑ گیا اور وہ جوا میں مبتلا ہو گیا، جوا کھیلنے لگا، وہ جوا میں مصروف ہو گیا. ادھر باپ کو خبر نہیں تھی کہ میرا بیٹا جواری ہو گیا ہے. یاد رکھنا جو ناجائز اور حرام چیزیں ہیں نا وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو کے رہتے.
حرام چیزوں کو ختم ہونا ہے، حلال کو کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ جو لوگ جوا لاٹری سے مالدار بنتے ہیں یا شراب کے دھندے سے یا جو ہے وہ حرام کاروبار سے سود کے دھندے سے بہت جلدی اوپر جاتے ہیں لیکن اتنی جلدی نیچے بھی آتے ہیں۔ یہ سوڈے کی بوتل دیکھیں وہ جیسے دھڑ سے اوپر جاتے ہیں اس کا پانی نیچے بھی آتا ہے، نہیں، حرام کی طرف نہ جاؤ۔ اللہ کو پسند نہیں ہے حرام، جوا پسند نہیں ہے اللہ کو، لاٹریاں پسند نہیں ہے اللہ کو، اور یہ جو لوگ شرطیں لگاتے ہیں یہ بھی حرام ہے کہ سٹا جو کھیلتے ہیں، جو کرکٹوں پہ کروڑوں روپے کا سٹا کھیلا جاتا ہے، اور پھر اس سٹے کا جب دن کرکٹوں کے دن جاتے ہیں تو پھر سننے میں آتا ہے کوئی کنویں میں گر کے خودکشی کر لیا، کسی نے دریا میں چھلانگ لگا دی، کسی نے جو ہے وہ کرنٹ پکڑ لیا۔ یہ سب نقصانات ہیں۔ دیکھو جو راستہ اللہ نے بتایا نا اس سے بہتر راستہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور بہت لالچ میں مت پڑو، بہت کتنا بھی کماؤ، 4 روٹی سے زیادہ ہم نے نہیں کھانا، ایک لباس سے زیادہ ہم نے ایک دن میں نہیں پہننا ہے، تو ہائے کیوں کرتے ہیں؟ محنت کرو، صراط مستقیم سے اچھے راستے سے جاؤ، اللہ دے گا۔ اس نے خزانے دینے کے لیے پیدا کیے، اس نے رکھنا کس کے لیے؟ وہ بچا کے کس کے لیے رکھے گا؟ ارے انسان بچاتا ہی اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور کہہ دیا لم یلد ولم یولد، اس کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، جو پیدا کیا وہ ہمارے لیے پیدا کیا ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ ارے جب اس کا نبی اتنا سخی ہے، اس کا نبی اتنا سخی ہے تو اس کے دینے کا انداز کیا ہوگا؟ جب نبی کی سخاوت اتنی ہے کہ جس کو دیا دینے والا بنا، تو خدا کی عطا کی شان کیا ہوگی؟ اس لیے جلدی مت کرو، حرام کی طرف مت جاؤ، دھیرے دھیرے طرف۔ ابھی لوگوں کا حال کیا ہے؟ پیسوں کے چکر میں ایک پلاٹ کئی لوگوں کو بیچ دیتے ہیں، ایک پلاٹ کئی لوگوں کو بیچ دیتے ہیں، اسی طریقے سے اس کا لے لیا ہڑپ کر لیا، نہیں دیا اس کا لے لیا، یہ سب ہو رہا ہے۔ غریبوں کو یہ کہہ کہ چلو اتنا دو، اتنے % ہر مہینہ منافع دیں گے، اب لوگ بھی لالچ میں آتے ہیں۔ میں اس بلا میں اتنے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ بس جس کی کوئی حد نہیں، پہلے دوسرے مہینے میں 20-25% منافع دیا، پھر لوگ لالچ میں کہتے ہیں نہیں ابھی مت دیجیے، آپ ہی رکھیے، اس کو اور بڑھائیے، اور پھر سارا اٹھا کے لے کے بھاگ گیا۔ یہ حالت ہوتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ہم حرام کو ہلاک کریں گے، حرام کو ہلاک کریں گے اور حلال میں برکت عطا کریں گے۔ مت جاؤ حرام کی طرف، اور اپنی اولاد کو بھی یہ درس دو رزق حلال کی۔ حلال حلال اپنا اثر دکھاتا ہے، حلال حلال ہے، حلال کو کتنا بھی ختم کرنے کی کوشش کی جائے حلال بڑھتا ہی جائے گا، اور حرام کو جتنا بھی بڑھانے کی کوشش کرو گے حرام کم ہوتا جائے گا۔ خواتین سے بھی کہتا ہوں سیدہ فاطمہ کی سنت کے مطابق فاقے کر لیا کرو، مگر اپنے گھر میں حلال کا ماحول بناؤ، حرام مت آنے دو۔ کل کی عورتیں اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ واپس خالی ہاتھ آنا مگر حرام لے کر کے مت آنا، ہمیں بھوکا رہنا پسند ہے مگر حرام کھانا پسند نہیں ہے۔ اور آج کی عورتیں اپنے شوہر سے کہتی ہے چوری کر، ڈاکہ ڈال، کچھ بھی کر مگر ہمیں لا کر کے دے، ہماری مانگ پوری کر، تو تم بھی جہنم میں جاؤ گی، تمہارا شوہر بھی جہنم میں جائے گا، تمہارے بچے بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا 2 روز کی ہے، اس کے بعد یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ یہ چند روزہ دنیا کے لیے جو ہے اپنی آخرت تباہ مت کرو۔ کیا خیال ہے ان عورتوں کے بارے میں جنہیں روزانہ دودھ اور چندن سے نہلایا جاتا تھا، لیکن آج ان کی قبروں کے نشان بھی موجود نہیں ہے، مگر جس کے گھر میں ایک مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، اس سیدہ فاطمہ کا نام آج بھی ہر جمعہ کو خطیب منبر پر ادب سے لیتا نظر آتا ہے۔ اور دنیا کو بتایا گیا عزت وہ نہیں ہے جو حرام کھانے میں ملتی ہے، عزت وہ ہے جو حلال کی بنیاد پہ بھوکے رہنے میں قدرت عطا کرتی ہے۔ اس لیے جوا، شراب، سٹا یہ سب حرام ہے، اور اللہ نے جتنا مقدر میں لکھا ہے اتنا ہی ملنا ہے اس سے۔ اور یہ بھی کہہ دوں جتنا مقدر میں لکھا ہے اتنا ہی کھانا بھی ہے،
اس سے زیادہ نہیں کھانا ہے۔ میں نے دیکھا دسترخوان لگا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں یہ نہیں کھاؤں گا، کیوں؟ ڈاکٹر نے منع کیا۔ یہ نہیں کھاؤں گا کیوں؟ ارے ڈاکٹر کی کیا اوقات منع کرنے کی، قدرت نہیں چاہتی کہ تو کھائے۔ قدرت نہیں چاہتی، کیونکہ اللہ نے تجھ پہ بند کر دیا، اب تو نے نہیں کھانا اس کو۔ اب چاہے درجات بلند کرنے کے لیے بند کروا دیا ہو یا سزا کے طور پہ کیا ہو، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، ہم کسی سے کیا بدگمانی کریں، لیکن بند کروا دیا قدرت نے۔ اب پتہ چلا کہ ہو کر بھی لایا کون؟ خود ہی جا کے لایا، لیکن خود نہیں کھا سکتا۔ یہ عبرت کی بات نہیں، یہ عبرت تو اللہ کی کام اللہ جانتا ہے۔ اللہ اپنی تدبیریں جو ہے وہ اس کی خفیہ تدبیر بہت بہت بڑی ہے، کوئی نہیں ٹک سکتا۔ تو پھر اس کے بعد اگر آدمی سوچے نا میں بہت مالدار ہوں، 4 روٹیوں کے بجائے 8 روٹی کھاؤں، تو وہ کھا کے فائدہ نہیں دے گی، روٹیاں بیمار کر دے گی۔ آدمی زیادہ کھا لے ڈکارے لیتا رہے، زیادہ کھا لے بدہضمی ہو جائے، بیمار ہو جائے، یہ ہے۔ تو اپنی بھوک جتنی ہے اتنی نہ، 2-4 روٹیاں ہیں، ایک لباس ہے، کتنا کیا کرتے ہیں۔ غریب نواز پورے ہندوستان کو خیرات دینے والا میرا خواجہ، ایک ہی لباس پہ پوری زندگی گزر، ایک ہی۔ حالانکہ ہم یہ سب نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں یہ اس سے تسلی ملتی ہے۔ اور جب غسل کے وقت آپ کا لباس اتارا گیا تو وہ کئی کلو کا ہو گیا تھا، کئی کلو ہو گیا تھا اس کو، کیوں؟ جہاں سے پھٹتا تھا پیون لگتا تھا، جہاں سے پھٹتا تھا پیون لگتا تھا، جہاں سے پھٹتا تھا۔ آج ہم ہزاروں کا لباس بھی پہنتے ہیں تو کوئی ہم سے مرعوب نہیں ہوتا، اور وہاں پیون والے لباس پہ بادشاہ کر کے ایک سر جھکاتا ہے۔ طاقت اللہ کی ہے، اصل طاقت اللہ کی۔ تو بات دور نکلتی جا رہی ہے۔